کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جس عذاب کا، جس حساب و کتاب کا آپ وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا وہ دن؟ مشرکین اکثر یہ کہا کرتے تھے بھائی وہ دن بتائیں، ٹائم کیوں نہیں آپ بتا رہے؟ تو اللہ نے ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور قیامت قائم ہوگی، کب ہوگی اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے، علمھا عند ربی، اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیشہ اس سوال کا یہی جواب دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً ایک دن حساب و کتاب دینا، اس سے بھاگ نہیں سکتے، کچھ بھی کر لو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایسا ہی نہیں بنا دیا، بیکار نہیں بنا دیا کہ سائنسدانوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تحقیق کرتے رہو اور نئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لاتے رہو، بس اسی میں الجھ کے زندگی ختم کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات پہ محنت کرو، سب کچھ ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا، تمہیں ویسے ہی بنایا ہے، کھانے پینے کے لیے، مستیوں کے لیے، ناچنے گانے کے لیے، پان تمباکو کے لیے، نشے کے لیے، جو مرضی کرو، اپنی منمانی زندگی گزارو، یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے، تمام پیغمبروں نے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی، جس دن انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، وہ ہلکا دن نہیں ہوگا، اس کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ معارج میں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا، اسی اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، ایسے اڑا دے گا جیسے پھوک سے غبار اڑایا جاتا ہے، ایسے اڑائے گا یہ۔ تو ہماری تمام تر ترقیاں جو بہت بلندی تک پہنچ چکی ہوں گی، وہ دھڑام سے ساری نیچے آ کے گریں گی، ختم، فنش۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ یہ انسان بھی عجیب فلم ہے، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، تو نوری سال آپ نے سنا ہوگا نا، اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، اتنی زیادہ ہماری جو کہکشاں اس میں اربوں ستارے ہیں، وہ ایک کہکشاں ایسی اربوں کہکشائیں ہیں، اتنی بڑی کائنات ہیں کہ ہماری مثال جو ہے نا مکھی مچھر سے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، انسان ہی کوئی شے نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو بابے تو دور کی بات، ہم میں سے کوئی بھی کوئی شے ہے نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے لیے کیوں بنائی گئی؟ ایک طرف قرآن انسان کو بڑا پروٹوکول بھی دے رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سارا میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا۔ اور ایک طرف اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تو ہماری کہکشاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہکشاں کی، پھر اس میں اربوں ستاروں میں ایک سورج ہے، اور وہ بھی اس نظام شمسی کا مرکز ہے، تو سورج کے بھی سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہمارا، تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اور اس پر انسان وہ اور پدا سا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی کیا اوقات ہے اس کائنات میں، یہ تو ہو گیا آٹومیٹیکلی بن گئے، تو چل رہے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ قرآن نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے کہ جتنی تم اپنی اوقات سمجھ رہے ہو اتنی بھی نہیں ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ سورہ معارج ہی کے آخری رکوع میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا، تمہیں تو ایک غلیظ پانی سے بنایا ہے، تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے، تو بڑے پھنے خان بنے پھرتے ہو اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں ہر وقت کرتے رہتے ہو۔ ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو، غلیظ پانی، حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ تبھی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے، تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا، تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بےزتی ہے۔ بھائی بےزتی کی کیا بات ہے، سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبوؤں کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں، سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں۔